إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قیامت کے دن سب سے پہلے جن امور کا حساب کیا جائے گا، جن امور کا حساب لیا جائے گا وہ دو ہیں، ایک حقوق اللہ سے اور دوسرا حقوق العباد سے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری مسلم میں ہے، اول ما یقضی، سب سے پہلا معاملہ جس میں فیصلہ کیا جائے گا بین الناس، لوگوں کے مابین، فی الدماء، وہ خون کا معاملہ ہوگا، قتل، خون ریزی۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ خون کے بارے میں ہوگا، جبکہ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے جس کی باز پرس ہوگی وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہو گیا تو باقی سارے کام بھی اس کے صحیح ہو جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز ہی خراب نکلی تو اس کا سارا عمل بھی چوپٹ ہو جائے گا۔ گویا جو حقوق اللہ ہیں، جو اسلام کے ارکان ہیں، ان میں سے توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا رکن نماز، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا حساب کتاب لے گا اپنے حقوق میں سے، وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح نکل آیا، وقت پر نماز پڑھتا رہا، صحیح طریقہ سے سنت کے مطابق نماز پڑھتا رہا، تو اس کے باقی معاملات کو بھی اللہ رب العزت آسان فرما دے گا۔ صلاح سائر عمل، وہ اگر نماز صحیح ہوگی اس کے سارے اعمال ہی صحیح ہو گئے۔ کتنی اہمیت ہے نماز کو صحیح طور پر پڑھنے کی، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، بلکہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر و عملہ نہیں فرمایا کہ میں بکثرت عمل کرنے والا دیکھوں کہ کون ہے، بلکہ فرمایا ایوکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ عمل ہو چاہے تھوڑا کم کیوں نہ ہو لیکن بہترین ہو۔ آپ نے طے کر لیا کہ مجھے آج رات 100 رکعت نماز پڑھنی ہے،
100 رکعت تو بہت ساری رکھتے ہیں، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور کبھی موقع ملا اپنے پاکستان انڈیا میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کا، جو حشر ان رکعتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے میرا خیال ہے بہت لوگ جانتے ہیں۔ آپ نے حرمین شریفین میں بھی پچھلے عرصہ میں 20 پڑھی، لیکن ہمارے یہاں نماز کے کان ناک جو کچھ کاٹ سکتے ہیں کاٹ رہے ہیں، اور 20 رکعتوں کو دھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا یہ خشوع خضوع والی نماز ہوگی؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دیکھنا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل، حسن و خوبی کے ساتھ کون عمل کرنے والا ہے۔ محض یہ کہ آئے 4-6 رکعتیں پڑھی گئے، یہ نہیں معلوم کہ نماز میں ہے کیا، ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک مشینی سا انداز ہے کہ ہم نمازی ہیں، کیونکہ ماں باپ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نمازی ہیں، اور ماں باپ تو مان لیا، بزرگ گزر گئے، علم کا کوئی اتنا رواج نہ تھا۔ آج تو الحمدللہ علم کا بہت رواج ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ ہمیں چاہیے کہ نماز ادا کریں، اس کے کلمات کا ہمیں معنی معلوم ہو، مفہوم معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہوگا تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جس خشوع کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، جس خشوع کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے، ہم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ المومنون، قد افلح المومنون، وہ مومن فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے۔ پچھلے دنوں ان فلاح پانے والے مومنوں کی جو صفات آئی ہیں 8-10 مسلسل، ان کا یہاں میں نے ذکر کیا تھا قرآن کریم کی آیات کے ترجمہ اور مختصر حوالہ سے۔ لیکن آج اس دوسری آیت، پہلی آیت قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ، پوری تواضع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں میرا خیال ہے کہ خشوع خضوع کا مفہوم ہی ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ مثال دیتا رہتا ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں کسی نے خشوع دیکھنا ہے تو مینیجر کے سامنے کھڑے ملازم کو دیکھ لیں۔ مینیجر کے سامنے ملازم جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ ہے اصل میں خشوع۔ کیا وہاں کوئی اپنی داڑھی کو ہاتھ مار رہا ہوگا؟ مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہوگا؟ اپنے مینیجر کے سامنے کھڑے ہو کے ادھر سے ادھر سے کبھی کالر سیدھا کرے، کبھی یہاں سے بلکہ یقین مانے کبھی کبھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کانوں میں انگلیاں، ناک میں انگلیاں، اور نماز میں ہیں۔ اگر ہم کبھی تھوڑا سا بھی اس مینیجر کی اپنے سامنے جو حاضری ہے، یا ہماری مینیجر کے سامنے جو حاضری ہے، اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں، اور رب کائنات جو تمام مینیجروں کا مینیجر بلکہ ملک الملوک شہنشاہ ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہمیں تھوڑا بہت آ جائے گا۔ لیکن ہم سامنے نظر آ رہا ہے تو اس کے سامنے خشوع ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا دیکھا جائے گا۔ اس طرح کی نمازیں، اور پھر نماز کا انداز یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسوأ السارق، اسوأ السارقین الذی یسرق فی الصلاۃ، بدترین نمازی وہ ہے
بلکہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. بدترین چور وہ ہے جو کہ نماز کی چوری کرتا ہے. اور نماز کی چوری کیا ہوگی؟ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز شروع کی اور اس کو اس انداز سے پڑھا، سجدے گیا تو سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ ینکر کما ینکر الغراب. سجدے وہ یوں کرتا ہے کہ جیسے ٹھونگے مارے جاتے ہیں. کوا جیسے ٹھونگے مارتا ہے دانا چننے کے لیے، وہ اس طرح سجدہ کرتا ہے، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین چور ہے. نمازیوں میں سے اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، بدترین چور. دیکھیں کسی کے گھر میں چوری کر کے لے جائے، ہمارے یہاں تو وہ بدترین چور ہے نا، کیونکہ وہ پیسے لے گیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. اور نماز کی چوری سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتہ، بندہ اپنی نماز میں سے چوری کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها، نہ وہ رکوع صحیح کرتا ہے، نہ وہ سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ نماز میں وہ خشوع سے کام لیتا ہے، بلکہ آیا اور کوے کی طرح ٹھونگے مارے اور اپنی نماز مکمل کرے. یہ ہے جو نماز کا چور ہے. صحیح الترغیب و ترغیب میں یہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا. اور ویسے حدیث کی کتابوں میں سے صحیح ابن خزیمہ اور سنن دارمی، اسی طرح مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے. ہم اپنے نمازیوں میں سے چور پکڑ سکتے ہیں، لیکن بڑی ہمت کی بات ہے آپ کسی کو کہیں کہ تم چور ہو. پہلے نمبر پر تو ایک ہی لفظ کافی ہے نا، تم چور ہو. اب پھر دیکھیں آپ مسجد سے نکلتے کیسے ہیں یہ کہہ کے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین چور جو نماز کی چوری کرتا ہے. اور اس کی نماز کی چوری میں سے خاص طور پر ایک جانور، ایک پرندے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے. حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے ایک یہ حدیث ہے جس میں ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثلاث، تین کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. عن نقرۃ الغراب، ایک یہ کہ سجدے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے کے انداز سے کریں. وافتراش السبع، اور درندے کی طرح بیٹھنے سے، جب بیٹھے درندے کی طرح سجدہ کرنے. اور درندے کے علاوہ ایک حدیث میں ہے افتراش الکلب، کہ وہ آدمی کتے کی طرح سجدہ یوں کرتا ہے کہ جیسے کتا کرتا ہے. اب کتا کیسے کرتا ہے یا کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ آگے والے اس کے ہاتھ پاؤں پہلے گھٹن تک زمین پر لگے ہوئے ہوں گے یا نہیں؟ اگر کوئی سجدہ جاتا ہے تو اس کو سنت طریقہ کے مطابق اپنی کوہنیاں زمین سے اٹھا کر اور اپنے پہلوؤں سے ہٹا کر رکھنی ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے نمازی، خواتین کو تو ہمارے مولوی حضرات پکا کرتے رہتے ہیں کہ بھئی زمین میں گھس کر ہر طرح سے لپٹ سمٹ کر نمازیں پڑھو، سنت کے قریب نہیں جانا. صحیح احادیث میں جانور کا تذکرہ کیا کہ جس طرح وہ بیٹھتا ہے، اور جانوروں میں سے بھی درندہ یا کتا وہ کر لیں لیکن سمٹ کر رہیں. اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے جس میں یہ کہا گیا انضمام، سمٹ سمٹا کر. صحیح احادیث کی خلاف ورزی،
اور ضعیف حدیث جو ہے اس کو لے لیا اور بہانہ یہ کر دیا کہ یہ پردے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ عورت نماز پڑھ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نے، آپ کے گھر کی عورتوں نے نمازیں پڑھی، اور صحابیات کی نمازوں کا تذکرہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ وہ بالکل اسی طرح نماز پڑھتی جس طرح کے مرد پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا کہ مرد اور عورت کی نماز میں یہاں فرق ہے، یہاں فرق ہے، یہاں فرق ہے۔ ہم نے کتاب ایڈٹ کی ہے جو بنگلور سے شائع ہوئی ہے، مرد و عورت کی نماز میں فرق، جس میں جتنے اس قسم کے فرق بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو لے کے نماز کی حالت جو کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ساری ہی بدل کے رکھ دی۔ فرمایا کہ کتے کی طرح نہیں، اپنے کوہنی تک ہاتھ زمین پر نہ بچھاؤ سجدہ کے وقت، بلکہ کوہنیوں کو اٹھا کر اور پہلوؤں سے تھوڑا ہٹا کر رکھو۔ اب جا اکیلے پڑھیں تو پھر جتنا چاہے کھول لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے اور آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ اب اکیلا آدمی ہے تو ٹھیک ہے، کبھی کبھی جماعت میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ ایک طاقتور آدمی ہے تو وہ کھولنا تو دور کی بات ہے، ہماری کوہنیوں کو اندر کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس نے پڑھ رکھا ہے کہ اپنی کوہنیوں کو باہر رکھنا ہے۔ اللہ کے بندے، ساتھ والے نمازی کا بھی خیال کرو، جتنی ہو سکتی ہیں کافی ہیں۔ ایک طرف یہ تلقین ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہ کوہنیاں باہر نکالنی ہے، کچھ بھی ہوتا رہے، چاہے ساتھ والے کا پہلو بیچارے کا اندر کر دے۔ جماعت کی حالت میں آپ کو باقی نمازیوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور خاص طور پر جب گنجائش موجود ہے تو اپنی کوہنی کو زمین سے اٹھا کے اور پہلو سے ہٹا کے رکھیں۔ پہلی ممانت یہ فرمائی نقرۃ الغراب، دوسری افتراش السبع یا کلب، اور تیسری وَأَن يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ۔ آدمی مسجد میں اپنا مکان، اپنی جگہ مخصوص کر دے جس طرح کے اونٹ اپنے باڑے میں اپنی جگہ مخصوص کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، اور عربوں میں اونٹوں کا، بکریوں کا چرانا معروف ہے، اونٹوں بکریوں کی عادتوں کو جاننا معروف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں، كنت ارعى الغنم لأہل مکہ علی قراریط، میں کچھ دانوں کے عوض، دانے غلہ، اہل مکہ کی بکریاں کچھ دانوں کے عوض میں چرایا کرتا تھا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بکریاں چراتے رہیں، یعنی تعجب ہو رہا ہے نوجوان صحابہ کو کہ آپ بکریاں چراتے ہیں۔ تو آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی جو پہلی سے بھی زیادہ تعجب والی تھی، فرمایا حل من نبی الا رعى الغنم۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں، اونٹوں، ان کی عادتوں، ان کے طریقوں سے واقف ہیں۔ فرمایا جس طرح اونٹ اپنے باڑے میں اپنی جگہ مخصوص کر لیتا ہے، گھومے گا پھرے گا، کچھ بھی آئے گا اسی جگہ، بیٹھے گا اسی جگہ، کہیں کہیں ہمارے نمازی بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یہاں تو بہت کم ہے، مؤذن اور امام کی مجبوری ہے کہ ان کی جگہیں طے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہم نے بعض دفعہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ ایک جگہ مسجد میں حاجی صاحب کی ہے، وہ آئے، وضو کیا، اپنی اسی جگہ پہ پہنچ گئے، کسی وجہ سے تھوڑے لیٹ ہو گئے اور دیکھا کہ لوگ مسجد میں آنے شروع ہو گئے ہیں، کہیں ہماری جگہ نہ کھلے، بھاگے ہوئے آئے، رومال اتارا اور اپنی جگہ پہ رکھ کے چلے گئے، ٹوپی اتاری، اپنی جگہ پہ رکھی، جگہ طے ہے کہ مجھے یہیں کھڑے ہونا۔ نبی سے فرمایا یہ اونٹ والی حرکت نہ کرو، مسجد میں آؤ، جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھو۔ ان تین چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین جانوروں کی نقل اتارنے سے منع کیا۔
اور ایک اور جگہ ہے جہاں اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا. رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اب سجدے جانا ہے، بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ یہاں بھی ہے کہ اس طرح نہ بیٹھو جس طرح کے اونٹ بیٹھتا ہے. یہاں اہل علم کے مابین اختلاف ہو گیا. کسی نے کہا کہ اونٹ کا پاؤں زمین پر لگا ہوا ہے اور وہ گھٹنے پہلے لگاتا ہے، یعنی سجدہ جانے کے لیے گھٹنے پہلے لگانے چاہیے، جبکہ دوسروں نے کہا نہیں، گھٹنے نہیں، پہلے ہاتھ ہی زمین پر ہونے چاہیے. اس کو اہل علم نے طویل بحثیں کی. ہمارا اس موضوع پر ایک رسالہ بھی ہے، شائع ہو چکا ہے الحمدللہ. بہرحال اونٹ کی دو شکلیں، ایک کہ اپنی جگہ مخصوص کر لیتا ہے اور دوسرا اس کا بیٹھنے کا انداز. آپ نے فرمایا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اس طرح نہ بیٹھو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی نقل اتارنے یا ان جانوروں کی عادت کو اپنانے سے منع فرمایا. نمازی اگر خشوع خضوع کا خیال رکھتا ہے تو یقیناً اسے ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا خشوع کرنے والے اور خشوع کرنے والوں کی بعض صفتیں، اور خشوع والوں کو اللہ رب العزت کن انعامات سے نوازتا ہے. حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا رضی اللہ عنہ والد ہیں اور یحییٰ ان کے بیٹے ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کی آیت 90 میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں یحییٰ عطا کر دیا. دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری عمر بڑی ہو گئی اور میرا بیٹا کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور انہیں یحییٰ عطا کر دیے. دوسرے مقام پر ہے کہ آج سے پہلے اللہ نے نام بھی خود رکھ دیا بچے کا، اور فرمایا کہ آج سے پہلے اس نام کا دنیا میں کوئی شخص نہیں گزرا. دوسرے مقام پر. لیکن یہاں فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. عموماً ہوتا ہے نا کہ لو جی اب عمر بڑی ہو گئی ہے، اب بچوں کا سلسلہ ختم ہے. اللہ رب العزت چاہے تو کسی عمر میں بھی بچہ دے سکتا ہے، اور ایسی مثالیں ہمارے سامنے کئی ایک موجود ہیں. اللہ رب العزت فرمایا کہ بیوی بھانج بوڑھی ہم نے اصلحنا لہو زوجہو، ان کی بیوی کو بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت والا کر دیا. اور اللہ رب العزت نے یحییٰ عطا فرمائے. آگے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اب ان کی جو اچھی صفات ہیں ان میں سے ایک کا ذکر کیا کہ وہ خیرات کرنے میں جلدی، پیسے پہ اپنے ہاتھ رکھ کے یا اپنے غلے پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھتے تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ خیرات کرنے میں بہت تیز تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ہم سے ڈرتے ہوئے اور ہماری نعمتوں کی رغبت اور ہمارے استجابت دعا کی رغبت میں وہ ہمیں پکارتے تھے، دعائیں کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے وہ خشوع خضوع کرنے والے تھے. یعنی خشوع ہمارے سامنے، نماز میں خشوع، عام حالت میں خشوع. اور خشوع یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف مسجد میں اور نماز میں ہی ہو. خشوع اور خضوع، تواضع، انکساری، یہ تکبر کا ضد ہے، تکبر کا اپوزٹ ہے تواضع. بندہ باہر بھی آرام سے بڑے اچھے انداز سے رہے، نہ تکبر کہ میں مالدار ہوں، نہ تکبر کہ میں طاقتور ہوں، نہ تکبر کہ میرے پاس یہ اور وہ ہے، بلکہ تواضع سے رہے. چلے تو انسانوں کی طرح آرام سے چلے، جیسا کہ قرآن کریم میں یہ ادب سکھایا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے نہ چلو. اور ساتھ ہی
دوسری جگہ فرما دیا انک لن تخرق الارض، زمین پہ پاؤں دبا کے مار کے چلو گے نہ زمین کو پھاڑ دو گے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی پہاڑ جیسی تمہیں بلندی حاصل ہوگی، وہی جتنا قد ہے وہی رہے گا، زمین اللہ کی اپنی جگہ پر قائم رہے گی، اس لیے خشوع خضوع کے ساتھ چلا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ مسجد میں جائیں اور ممکن ہے کہ کبھی مسجد میں آپ کو ایک بھی آدمی خشوع والا نہ ملے۔ مسجد میں جائیں، نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ممکن ہے کہ محسوس کر لیں کہ ان میں سے خشوع خضوع کے ساتھ کوئی بھی نماز نہیں پڑھا۔ ٹھونگے مار رہا ہے تو خشوع کہاں گیا؟ اگر وہ جانور کی نقل اتار رہا ہے تو خشوع کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں ایک بھی آدمی خشوع کرنے والا نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی نمازوں کے بارے میں بڑا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ان شیطان قد حال بینی و بین صلاتی، شیطان میرے اور میری نماز کے، بینی و بین قراءتی، میرے اور میری قراءت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اتنا حائل ہو جاتا ہے کہ میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں دنیاوی معاملات میں ہم پوچھتے ہیں، یقیناً جو اس سے متعلقہ مشہور آدمی ہے، ماہر آدمی ہے، اس سے سوال جواب کرتے رہتے ہیں، اور دینی معاملات کی ہم اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں جو پوچھیں گے ورنہ کہیں گے کیا پوچھنا ہے، ٹھیک ہے جو چل رہا ہے، جیسا دیکھا کسی کو کرتے گئے۔ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، مشکل میں مبتلا ہوں، اور وہ مشکل کیا ہے کہ شیطان میری نماز میں میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف کیسے ہی محسوس ہو کہ شیطان کا غلبہ ہونے جا رہا ہے نماز میں، اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معروف ہے نا، یہ پڑھو۔ اب اس صحابی نے، ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کوئی دعا سنیں نا کہ یہ دعا کریں یا یہ علاج ہے یہ کریں، تو ہم اسے چیک کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح۔ یہ میری آپ کی بہت لوگوں کی عادت ہے، اب دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے چیک کرنے کی نیت سے پڑھا تو یقیناً کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دل سے نکلنے والی دعا قبول نہیں کرتا جو قلب لاہن، جو غافل دل سے نکلے۔ اب یہ غافل نہیں تو اور کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل بتائیں اور اس پر یقین رکھنے کی بجائے یہ چیک کرنے کے چکر میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی کہاں سنے گا؟ لیکن صحابی نے پورے یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا ہے، یہ کامیاب ہوگا، انہوں نے کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا اور میرے شیطان کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ نماز کے معاملہ میں جو مجھے پریشانی ہوا کرتی تھی ختم ہو گئی۔ آج بھی ہمارے لیے بھی یہ ہے، اور اس نسخے کو آزمانے کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر حال میں آپ تھوکیں گے ہی، بلکہ نفس فَلْيَنْفُسْ ثَلَاثًا، نفس کا معنی ہوتا ہے تھتکارنا۔ اب مسجد میں ہے، ساتھ میں آدمی کھڑا ہے، آپ نے نماز کے دوران تھتکارا اور اس کے ساتھ تھوک بھی گئی، تو ظاہر ہے کہ وہ، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں، کس حالت میں ہوں۔ اگر مسجد ہے اور نمازی ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، آپ پریشانی میں مبتلا ہے، محض سنت پر عمل کرتے ہوئے جیسے پھونک ماری جاتی ہے، صرف تھو ہو لیکن ساتھ میں تھوک نہ جائے، 3 مرتبہ کریں، انشاءاللہ یہ پریشانی اللہ رب العزت دور کر دے گا، کیونکہ صحابی نے باقاعدہ اس کو آزمایا۔ اگر نماز میں خشوع کے لیے شیطان حائل ہو جائے، اس عمل کو آپ اپنا سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اول ما یرفع من هذه الامہ الخشوع، اس امت میں سے سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے، سب سے پہلے جو چیز یہاں سے اٹھائی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے خشوع کرنے والوں کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب آیت 35 میں فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو احکام ہمیں دیے ہیں وہ مردوں اور عورتوں کے لیے سب کے ہیں، وہ سارے مرد و زن دونوں کے لیے ہیں، لیکن کہیں کہیں اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کا اکٹھے ذکر کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں کتنے اعمال ہیں، المسلمین والمسلمات، المومنین والمومنات، القانتین والقانتات، یعنی فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یہ الفاظ تو سارے معروف ہیں نا، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے خشوع خضوع کرنے والے مرد اور خشوع خضوع کرنے والی عورتیں۔ اور سورۃ المومنون کی آیت جو میں نے ابھی شروع میں پڑھی ہے، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ فلاح پا جائیں گے جو کہ نماز میں خشوع کے ساتھ پوری نماز کو خشوع سے ادا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز پورے اطمینان اور خشوع کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور آپ یہ دعا عموماً کیا کرتے تھے، اللہم لک رکعت، اے اللہ رکوع میں سبحان ربی العظیم تو معروف ہے نا، اور ہمیں تو صرف وہی آتی ہے۔ آپ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے جو کہ سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی و بصری، اے اللہ میں نے تیرے سامنے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي اور میرے کان اور میری آنکھیں تیرے سامنے خشوع کر رہی ہیں۔ باقاعدہ رکوع کے ان کلمات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے کان میری آنکھیں تیرے سامنے خشوع و خضوع جھکی ہوئی ہیں۔ نگاہیں جھکا کے رکھنا ایک تو ہے چلنے کے آداب میں سے، اور ایک کہتے ہیں کہ نگاہیں جھکا کے رکھنا اللہ رب العزت کی جلالت شان کے سامنے، اللہ عظیم ہے، ہم اس کے سامنے نگاہیں بھی جھکا کے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نمازوں میں آنے کے لیے پہلے اپنے حالت کو صحیح کرنے کا حکم دیا ہے، بہترین طریقے سے وضو کیا جائے، نماز جو ہے اس کے لیے آیا جائے، اور فرمایا کہ اگر آدمی کسی عادت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آدمی ہوش و حواس میں نہیں ہے، کبھی کبھی کچھ دعائیں ایسی دے دی جاتی ہیں کہ آدمی کھڑا نہیں ہو پا رہا، میرا خیال ہے جو عموماً انجیکشن دیے جاتے ہیں جس کے بعد وہ چھوٹا موٹا آپریشن کریں گے، کوئی گولی، کوئی دوا، کوئی چیز جس سے آدمی ہوش میں نہ رہے، اور اگر کوئی شراب خانہ خراب پیے ہوئے ہو اور ابھی تک سنبھلا نہ ہو، اس کے لیے فرمایا کہ وہ نماز میں داخل نہ ہو۔ نماز کے لیے آدمی کا صحیح پاک صاف اور ہوش و حواس میں ہونا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب بھی نہ آؤ جب کہ تم نشہ میں ہو۔ ایک نشہ شراب کا ہے اور ایک نشہ دنیا کی دولت کا، مال کا، دنیا کی جاہ اور منصب کا نشہ ہے۔ ہم بہت اچھا ہے الحمدللہ کہ شراب کے نشے کے مبتلا تو نہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کے مال و جاہ اور منصب کے نشے میں ضرور ہیں۔
اللہ کے سامنے جب حاضری دینی ہے تو دل سے یہ نکال کے آئیے کہ میں مینیجر، یہاں کوئی مینیجر نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایجاد، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک حاکم ہے اور ایک اس کا غلام ہے، نماز پڑھنے کے لیے دونوں شانہ بشانہ۔ شانہ بشانہ کے لفظ تو بڑا مشہور ہے، میں خیر سب کو یہ معلوم ہوگا نا، شانہ کندھے کو کہتے ہیں، کندھے سے کندھا لگا کے نمازی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں عورتوں نے شور مچا دیا کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گے، اور آہستہ آہستہ وہ شانہ بشانہ ہو گئی ہیں، اب بلکہ سر ہو رہی ہیں۔ جب نماز میں کھڑے ہوں تو اپنے اندر سے یہ، اپنے دماغ سے یہ کیڑا نکال دینا چاہیے کہ میں بہت بڑے منصب اور میں بڑی دولت کا مالک، میں یہ اور وہ۔ ہمیں دنیا کی ملذات کے نشے، دنیا کے جاہ و منصب کے نشے ہوتے ہیں، شراب کے نشے سے اللہ نے ہمیں بچا دیا۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ سے لو لگا کے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ رکعتین لم یحدث نفسہ فیہما، اگر کوئی آدمی صرف 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھے اور ان 2 رکعتوں میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرے۔ اب اپنے آپ سے باتیں کرنا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اور امام صاحب نے آگے والی سورت شروع کر، فاتحہ تک ٹھیک ہے کہ آپ سورہ فاتحہ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اب آگے امام نے شروع کر دی دوسری سورت، 5، 10، 15 آیات اس نے پڑھنی ہے۔ ان 5، 10، 15 آیات کے درمیان ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں یا نہیں؟ اپنے سارے حساب کتاب کر لیتے ہیں، کیا کیا لینا ہے، بلکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں وہاں آ کے یاد آ جاتی کہ میں نے تو یہ کام کرنا تھا۔ فرمایا 2 رکعتیں پڑھے اور ان 2 رکعتوں میں وہ اپنے آپ سے کوئی باتیں نہ کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ لیکن یہ 2 رکعتیں پڑھنا اور اس کیفیت سے پڑھنا کہ ہم اپنے آپ سے باتیں نہ کریں، یہ بات مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں نمازیوں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے بندے رکھے ہوئے ہیں جو پڑھتے ہیں یقیناً۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لینصرف وما کتب له عشر الا عشر صلاته، بندہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور وہ نماز میں داخل ہوتا ہے، وما کتب له الا عشر صلاته، اسے نماز کے 10ویں حصے کا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے مسجد میں داخل ہوا اور ثواب ہے 100 نیکی، میں مثال کے طور پر کہتا ہوں۔ عشر کا معنی کیا ہے؟ 1 ٹن، 100 میں سے 10، 1 ٹن ہی ہو گیا نا۔ میں 1 ٹن وہ نہیں کہہ رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں ڈیجٹ کی بات کر رہا ہوں۔ 1 ٹن 10%، 100 میں سے 10، 10 میں سے 1۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے ثواب ملے گا 10واں حصہ، اور کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 3را اور کسی کو نصف۔ نمازی ہیں سارے ہی، لیکن جیسے جیسے کسی کا خشوع ہے، جیسے جیسے کسی کا نماز میں اطمینان ہے، اللہ رب العزت اسے اسی کے حساب سے ثواب دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیوں میں سے بعض نمازی ایسے ہیں کہ ان کا اس انداز سے نماز پڑھنا ہوگا۔ اور یہ ثواب کم کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفرقان آیت 23 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم کسی کے عمل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اسے اڑتی ہوئی دھول کی طرح کر دیتے ہیں، کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اور یہ تو 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، آدھی اور ربع تک بات آئی،
کچھ کا بالکل ہی عمل سارے کا سارا برباد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مسجد میں آ ہی گئے ہیں الحمدللہ تو نماز کو ذرا اطمینان کے ساتھ پڑھیں، آرام سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں۔ ایک بات جو ہمارے یہاں خاص طور پر پاک و ہند میں، اور ہمیں تو ویسے بھی اپنے لوگوں سے غرض ہے نا، یہاں والے کیا کرتے ہیں وہ جانے اور ان کے علماء جانے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی اور اپنے بھائیوں کی نماز صحیح ہو جائے۔ ہمارے یہاں جو سب سے ایک عمل غائب ہے وہ ہے اطمینان، سب سے نہیں تو اکثر لوگوں سے۔ نماز پڑھیں گے بڑی غیر مطمئن قسم کی حالت میں، شاید ایسے ہی کسی آدمی کے لیے کہا گیا ہے تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، یعنی جیسے مقتدی ہوں گے مومن امام بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر، یعنی یہ حرکت چھوڑو، اچھے نیک آدمی کو امام بناؤ اور خود بھی اچھے نیک بنو، اور نمازیں اور دیگر اعمال جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرو۔ آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے اور اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھونگے مارنے والے کا اطمینان تو واضح ہے، اور رکوع وہ بھی اسی طرح، رکوع گیا پھر اٹھ کے سیدھے کھڑے ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی، کچھ یہ رکوع ہے یہ ایسے کر کے، یعنی یہاں شاید سیدھا کھڑا ہو جائے لیکن کھڑے ہو کر اطمینان اختیار کرے وہ اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایسی نماز کا پھر ثواب کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، آدمی آیا، آ کے نماز پڑھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تھوڑا توجہ سے، اپنے لوگوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تھوڑی سی توجہ اس کی طرف بھی آپ دے رہے ہیں، نماز پڑھ کے آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ اور جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب ہماری طرح کا تو تھا نہیں کہ وہ گلے پڑ جاتا کہ مول صاحب تمہیں کیا ہے، میں تو ابھی پڑھ کے آیا ہوں، اسے ابھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا کلمہ ان کے کانوں سے ٹکرا جائے تو انکار والی کوئی بات نہیں۔ گئے دوبارہ نماز پڑھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 2 مرتبہ ہو گیا۔ تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ صحابی ظاہر ہے کہ بار بار اس نے اپنی جو کوشش کر سکتا تھا کر لی، جب بالکل ہاتھ سے بات نکل گئی کہ میں اس سے زیادہ اور کچھ کر نہیں سکتا تو وہ کہتا ہے والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے نبی قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ما احسن غیر ھذا، میں اس سے بہتر نماز کا کوئی انداز اختیار نہیں کر سکتا، یعنی میں جیسے پڑھ سکتا ہوں وہی میں نے پڑھی ہے، فعلمنی، مجھے سکھلائیے کہ نماز میں کیسے پڑھوں کہ نماز ہو۔ اب آپ نے اسے جو نماز سکھلائی، فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، نماز میں جب تم کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، تکبیر تحریمہ، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اور پھر قرآن کریم جو تمہیں معلوم ہے وہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھی، آگے قل هو اللہ ہی آتا ہے ہمارے تو بار بار وہی، سورۃ فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ پڑھا۔ ہمارے پاکستان میں میرے خیال شاید انڈیا میں بھی ہوگا، جو نماز کی کتابیں چھاپتے ہیں نا پاکٹ سائز، ان میں سورۃ فاتحہ کے بعد پہلا قل هو اللہ، اور پھر لکھیں گے کہ کچھ اور چھوٹی صورتیں بھی۔ اب وہ کچھ اور والا بات ہمارے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ایسا ذہن پکا ہوا ہوتا ہے نا وللضالین آمین بسم اللہ الرحیم قل هو اللہ، وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آٹومیٹک وہی چل جاتا۔ چلیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے پاس آسانی سے موجود ہے
وہ پڑھ لو. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع، اور پھر رکوع کرو. اور رکوع کیسا ہوگا؟ حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جاؤ. اب یہ نمازی کھڑا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ چلا تو یہ اطمینان ہو گیا اس کو. اس نے آتے جاتے درمیان میں 3 مرتبہ پتہ نہیں، بعض لوگوں کی زبان تو خیر اتنی تیز ہوتی ہے، صحیح بات ہے، بعض آئمہ کے پیچھے نماز پڑھیں وہ تو ظاہر ہے کہ پوری پڑھتے ہوں گے، لیکن ان سے ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس قیام لمبا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی، کوئی اور سورت پڑھی اور آپ نے سنی. اب رکوع میں گئے، اس نے 3 تسبیح کب کہہ لیں آپ ابھی ایک یا دوسری کو، وہ کھڑا ہو سمع اللہ، نیچے گیا سجدے میں، وہ آگے آگے آپ پیچھے پیچھے. پتہ چلتا ہے کہ ایک دوڑ میں ہیں ہم، کوئی کمپٹیشن ہے کہ دیکھیں پہلے سلام کون پھیرتا ہے. اس انداز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جاؤ. 3 5 7 جتنی ممکن ہے تسبیحات پڑھو، اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ تم یہی تسبیح سبحان ربی سبحان ربی العظیم ہی تسبیح رکھو. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کبھی یہ بھی پڑھ لیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ نے سجدے میں اور رکوع میں یہی دعا مستقل شروع کر دی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تسبیح بھی آ گئی اور ساتھ ہی یہ دعا آ گئی اللہم اغفر لی. ہمارے یہاں بس وہ پکی ایک ہی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، وہی کہیے، لیکن 3 سے آگے بھی بڑھیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے مولوی حضرات ہی کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی کم از کم ایک تسبیح بھی پڑھ لیں. آپ نے کہیں پڑھا ہے یہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ خاص طور پر جگہ کون سی ہے وہ بھی ذکر کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کہتے ہوں گے. کہتے ہیں کہ جماعت کھڑی بھی ہو فجر کی، آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہونا ہے. کسی پلر کے پیچھے ہو جاؤ، کسی کونے خدرے میں لگ جاؤ، اور چاہے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی نماز کو لپیٹو اور 2 رکعتیں پڑھ کے آ کے امام کے ساتھ شامل ہو. کیا یہ خشوع والی نماز ہوگی اور قبول ہوگی یہ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب یہ نماز ہوگی نہیں. بعض روایت میں الا التی اقیمت لہا، وہی نماز ہوگی جو کہ اقامت کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اب جب ہوگی نہیں تو پھر یہ دوڑ لگانے کی کیا ضرورت ہے 2 رکعتوں کی؟ ایک تسبیح پڑھ لو کافی. اب ایک تسبیح پڑھنے والے کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا رکوع میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یعنی کھڑے ہو، پتہ چلے کہ آدمی اس وقت کھڑا ہے. ہوگا تو تھوڑا سا کھڑے ہونا، لیکن کھڑے ہو جاؤ. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی سجدے کی حالت میں اطمینان سے سجدہ کرو. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور بیٹھ کر مطمئن ہو جاؤ. بیٹھ کر، ہمارے یہاں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور مطمئن ہونا آپ جانتے ہیں. جو تیز نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کا تو بڑا عجیب سا انداز، میں نے اپنی آنکھوں سے بعض اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ وہ سجدہ کریں گے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، ایسے سر کو اوپر جھٹکا، ہاتھوں کو پیچھے کھینچا، گھٹنے کو ہاتھ لگ گئے اور پھر دھڑام سے دوبارہ دوسرے سجدے میں. یعنی ایسے کہ سر زمین سے بھی اٹھ جائے، ہاتھ گھٹنوں کو بھی لگ جائے. کیا یہ تطمئن جالسن ہو جائے گا کہ تم بیٹھو 2 سجدوں کے درمیان اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ؟ یہ کوئی اطمینان نہیں ہے.
ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا، اور فرمایا کہ یہ سلسلہ اپنی پوری نماز میں قائم رکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ وہو یصلی، نماز پڑھ رہا ہے، رکوع پورا نہیں کرتا، سجدے اس طرح دیتا ہے جس طرح کہ کوا ٹھونگے مارتا ہے۔ فقال لو مات علی ھذہ ولو مات، اگر یہ مر گیا علی حالہ، لو مات ھذا علی حالہ، اگر یہ آدمی اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گیا، مات علی غیر ملت محمد، تو یہ ملت محمد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہیں مرا۔ اور ہماری تو ساری عمر گزر رہی ہے، ہماری نمازیں ہی اسی طرح چل رہی ہیں، پتہ نہیں کس ملت میں ہمیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ملت میں اٹھائے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو بڑے پیار سے، بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے پڑھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، ہماری آنکھوں کی گرمی اور کھجلی نماز میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پڑھیں اور بھاگیں۔ حبب الی من الدنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سے جو مجھے محبوب چیزیں ہیں، حبب الی من الدنیا النساء والطیب، دنیا کی جو چیزیں مجھے محبوب ہیں ان میں سے ہے عورت یعنی بیوی، والطیب خوشبو، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور تیسری بات فرمایا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں، یعنی بہت پیاری ہے بیوی بھی، بہت مجھے پیاری ہے خوشبو بھی، لیکن میری آنکھوں کو ٹھنڈک تب ملتی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور ہمارے یہاں یہ ٹھنڈک ہوگی نماز۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آدمی اذان سے لے کے بلکہ وضو سے لے کے آدمی وضو کرے تو صرف ظاہری طہارت نہ کرے، باطنی طہارت بھی کرے۔ آپ نے ہاتھ دھو لیے، منہ دھو لیا، پاؤں دھو لیے، ساتھ ہی تھوڑا سا دل کو بھی چھینٹا مار دیں۔ دلوں میں نفرت، دلوں میں حسد، دلوں میں بغض، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کا زہر بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، وضو کریں تو اندر کا اور باہر کا دونوں وضو کریں، پھر نماز کی طرف آئیں اور اذان سنیں تو ساتھ ہی ہمیں یاد آ جانا چاہیے کہ ایک اذان یہ ہے جو نماز کے لیے ہوئی ہے، اور ایک اذان اور ہوگی، اور وہ محشر کے میدان میں۔ یہ اذان نہیں، ندا۔ محشر کے میدان میں پکار لگائی جائے گی، بلایا جائے گا، کس لیے؟ اللہ کے سامنے آؤ اور آ کے جواب۔ اگر وہ تصور بھی ہم اذان کے وقت ساتھ ہی رکھ لیں کہ آج بھی ہمیں اللہ کے گھر بلایا جا رہا ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن بھی اللہ کے حضور بلایا جائے گا، تھوڑا سا بھی ہمارے یہاں اگر تصور آ جائے تو ہمارے اذان سننے کا، اس کا جواب دینے کا ایک بہترین ہی ماحول بن جائے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مولوی صاحب اذان دے رہے ہیں، شیخ صاحب اذان دے رہے ہیں، بس اتنا ہی پتہ ہے۔ اگلا حصہ کہ ایک اسی طرح کی اذان اور آئے گی، آواز اور آئے گی، لیکن اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن اللہ کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی بھید، کوئی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ اگر ہمیں یہ تصور ہو جائے اذان کے دوران تو ہماری نماز بھی آگے سے بہت بہترین ہو جائے۔ اور اسی طرح نماز پڑھیں، تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں اگر اللہ اکبر اس کے مفہوم کو دل میں رکھیں کہ ہماری خواہشات، ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات،
ہماری دولت، ہماری اولاد، اللہ رب العزت ہر چیز سے بالا ہے، ہر چیز سے اعلیٰ ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ تکبیر تحریمہ، نماز کے سارے جتنے اذکار ہیں، جتنی نماز ہے، وہ ساری کی ساری ہمیں اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لیے بہترین چیز ہے، تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زبان سے پڑھ لیا، گزر گئے، پتہ ہے کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچائے گا۔ شیطان کی طاقت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اسے کتنی طاقت دے رکھی ہے، اور اللہ کی بڑائی اور شیطان سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پوری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، سب سے بڑا بھی ہے، اور اس سے آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا لے۔ بسم اللہ پڑھیے، سورۃ فاتحہ پڑھیے، پورے اطمینان سے پڑھیے، اور غالباً پچھلے جمعہ میں ذکر کر رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ ہی اصل نماز ہے۔ یہ بات سمجھنا ہمارے لیے بھی یہ بھی مشکل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو کھاتا امام پہ ڈال دیتے ہیں کہ امام جانے اور سورۃ فاتحہ جانے، ہمیں تو کچھ پڑھنا نہیں، نہ فاتحہ نہ آگے والا۔ جبکہ حدیث قدسی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، حدیث میں نے تفصیل سے ذکر کی تھی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، قسم تو تقسیم کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس حدیث میں فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ میں اس کو دوں گا۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تفصیل بھی بیان فرمائی ہے کہ جس وقت بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل جلالہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، مجد، میرے بندے نے میری مجد، عظمت بیان کی۔ فَإِذَا قُلْنَا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب ہم کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ میں صرف تیری بات کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ عبادت بندے کی اور مدد اللہ کی۔ فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے۔ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اب آگے بندہ مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ ساری دعا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جا میرے بندے، میں نے تو جو مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں، جو تو نے مانگا میں دوں گا۔ اگر آدمی پورے تدبر کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے تو یقیناً اس کا ہمیں بہت ہی فائدہ ہوگا، اور بہت ہی بہترین چیز ہے۔ تسبیحات ہیں رکوع کی، سمع اللہ لمن حمدہ ہے، سجدے کی تسبیحات ہیں، اتحیات ہے۔ اب اتحیات کے جو کلمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اتحیات للہ، بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تمام تر تحیات، تمام تر عبادات للہ ہے، والصلوات، نمازیں عبادت میں سے خاص، والطیبات، اور ہر نیک عمل جو ہم کرتے ہیں یا اللہ تیرے لیے۔ اب یہ کہتے تو ہیں ہم، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے مسجد میں؟ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، 17 مرتبہ 17 فرضوں میں، ایک دن رات میں، اور نوافل میں، سنتوں میں، وتروں میں اس سے زیادہ۔ لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر نکلتے ہی نستعین والا کھاتا ختم ہو جاتا ہے۔ ایاک صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، باہر نکلتے ہیں جس کے بیٹا نہیں وہ کسی دربار پہ جا رہا ہے،
جس کی سروس چھوٹ گئی، جابلیس ہو گیا، اسے کسی نے بتایا کہ فلاں سرکار کے پاس جاؤ، اور وہاں دربار سربار ہیں مسجد میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو، ٹکڑے کو اپنا جیسے کہتے ہیں نا موٹو بنا رکھا ہے، وہ بنایا ہوا ہے، اور کھڑے ہو کے تقریر کی اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کیا، نہ آگے نہ پیچھے، اور جوتے اتارے، دربار پہ جا کے پہلے چوکھٹ پر سجدہ کیا اور پھر اندر دربار میں داخل ہوا۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے مسجد کے اندر اقوال کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری حالت ہی ساری کی ساری بدل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے دوران کچھ خاص تعوذ، پناہ مانگنے کے آداب سکھلائے ہیں اتحیات میں ہی۔ اللہم انی اعوذ بکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غصے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، تیرے معافی کے ذریعے، تیرے معافی کے، جو اللہ رب العزت کی یہاں وہ عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، میں تیری معافی کے ذریعے تیری سزاؤں سے، تیری عقوبت سے پناہ مانگتا ہوں، وبک منک، اور اے اللہ میں تجھ سے، تیرے ساتھ تجھ سے ہی پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی تجھی سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو وہی ہے جو تو نے اپنے لیے بیان کیا، یعنی کھاتا کھلا کر دیا کہ یا اللہ میرے بس میں نہیں کہ میں تیری تعریف بیان کروں، تو وہی ہے، ان تمام صفات کا مالک ہے جو تو نے ہمیں بتائی ہیں یا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح بعض دیگر امور ہیں، آدمی اگر تھوڑا سا توجہ سے رہے تو یقیناً ہماری نماز میں خشوع آ جائے گا۔ ان دعاؤں پہ خیال رکھیں، نماز کے الفاظ، معانی، ان پہ توجہ رکھیں تو انشاءاللہ خشوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو آخری بات کی، آخری حکم دیا، سنن ابو داود، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں وہ حدیث موجود ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، ایک تو ہے نا غلام اور کنیزیں، لونڈیاں، لیکن یہاں آج غلام اور کنیزیں نہیں، لیکن زیر دست تو ہے نا، گھروں میں کام کرنے والے ملازم ہیں، چوکیدار ہے، گارڈن میں کام کرنے والا ہے، باورچی ہے، ڈرائیور ہے، آپ کے دفتروں میں آپ کے انڈر کام کرنے والے ہیں، وہ سارے ہمارے اسی سلوک کے مستحق ہیں کہ ان کا خاص خیال رکھنا، ان پہ زیادتی نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔